اچھا سورہ نور ہے، آیت ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اس آیت کو جب بھی میں پڑھتا ہوں تو عجیب لذت ملتی ہے۔ سمجھانے کا طریقہ اللہ کا کیسا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں بتاؤں کہ مرد کس کو کہتے ہیں، مرد کس کو کہتے ہیں، میں بتاؤں تمہیں مرد کس کو کہتے ہیں۔ مرد کی تعریف اللہ فرما رہے ہیں، مرد وہ ہے لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة، جس کو اس کی تجارت، اس کے معاملات دنیا، اللہ کے ذکر، نماز کو قائم کرنے، زکوٰۃ کو ادا کرنے سے روک نہیں سکتے، وہ ہے مرد۔ یہ کون مرد کی تعریف کون کر رہا ہے؟ ہمارے نزدیک مرد کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، تو بیوی کو 2 دفعے مار سکتا ہوں، وہ مرد ہے۔ جو ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کر سکتا ہو وہ مرد ہے۔ جو محلے میں بڑا چوڑا ہو کے چلتا ہو وہ مرد ہے۔ جو زمین پہ قدم پکڑ پکڑ کے چلتا ہو وہ مرد ہے۔ جو لڑائی کے وقت 2-3 اضافی مکے مار سکتا ہو وہ مرد ہے۔ ہمارے نزدیک مرد یہ ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک تو مرد نہیں ہے، مرد ہم اس کو کہتے ہیں جس کو اس کی مردانگی غافل نہیں بناتی۔ کس سے؟ تجارت، جب تجارت کر رہا ہو یا خرید و فروخت کر رہا ہو یا معاملات دنیا کے چلا رہا ہو، اور اگر نماز کا وقت آ جائے تو اب اس کی مردانگی کا پتہ چلے گا۔ اگر اس کی تجارت نے اس کو غافل کر دیا تو یہ مرد نہیں ہے، مردانگی کا دعویٰ اس پر جچتا نہیں ہے۔ مرد اور مردانگی کا دعویٰ اس پر تب جچے گا کہ جب یہ دکان پہ ہو، کسٹمر اس کے سامنے ہو، اذان آ جائے اللہ اکبر، تو اس کی مردانگی کا اظہار تب ہوگا کہ جب یہ کسٹمر کو کہے کہ بھائی یا تو نماز میرے ساتھ پڑھنے چلا جا یا انتظار کر، پہلے میں فرض نماز پڑھوں، اللہ کے گھر میں جاؤں، اللہ کا حکم آگے، بعد میں تیرے ساتھ معاملہ کروں گا۔ اللہ کہہ رہے جس کے اندر یہ جملہ بولنے کی صلاحیت اور طاقت ہو نماز کے وقت میں کہتا ہوں کہ مرد اللہ کے نزدیک وہ ہے۔ رجال، رجل کی جمع ہے، رجل عربی میں مرد کو کہتے ہیں، یہ مردانگی ہے نا، کہ جس کو اللہ کا حکم پورا کرنا آتا ہو، مردانگی اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا، صحابی ہے، صحابی ان کا نکاح ہوا ہے، اور نکاح ہوئے ابھی ان کو خاتون کے ساتھ گزارنے کا ایک شب میسر آئی۔ صبح جاتے ہیں غسل جنابت کرنے کے لیے، ادھر سے آواز آتی ہے حی علی الجہاد، چلو بھائی جہاد کے لیے مجاہدین تیاری پکڑو۔ صحابی ہے، جوان ہے، ایک رات ابھی اس کی بیوی کے ساتھ گزری ہے، صبح وہ اٹھے ہیں، نماز تہجد پڑھنی ہوگی یا فجر پڑھنی ہوگی، اس سے پہلے وہ کیا کر رہے ہیں؟ غسل کے لیے ابھی داخل ہوئے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ ابھی وہ انہوں نے پانی والا وہ ڈبہ ڈول اٹھایا ہی ہے، اور وہاں سے آواز کیا آ گئی؟ حی علی الجہاد، جیسے ہے نا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو حی علی الجہاد، آؤ بھائی مجاہدین جمع ہو جاؤ، جہاد کا لشکر تیار ہے، کوئی پیچھے نہ رہ جائے۔ انہوں نے اپنا ڈبہ پھینکا، کپڑے پہنے، بیوی سے کہا اللہ نے بلا لیا ہے، جہاد کے لیے جانا ہے، اگر غسل کیا تو اگر مجاہدین کا لشکر نکل گیا تو کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں، پہنچوں وہاں پر۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جہاد میں پہنچے ہیں اور اسی حالت میں جہاد لڑا ہے اور پھر اسی حالت میں شہید ہوئے ہیں، اور جب یہ شہید ہوئے ہیں تو ان کو جب دفنایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا رسول اللہ
یہ غسل جنابت کیے بغیر آئے تھے، ان کو پہلے غسل دیا تھے، آپ نے فرمایا کہ تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، اس کو تو اللہ نے فرشتوں سے غسل دلوا دیا ہے، اس کو تو اللہ نے فرشتوں سے غسل دلوا دیا ہے۔ یہ ہے رجال، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مرد۔ اس مردانگی پر اللہ تعالیٰ انعام دیتے ہیں، مردانگی دکھائی نا، اور ایسا ہوتا ہے کہ میں نے بیوی کے ساتھ جانا ہے، میں نے سسرال جانا ہے، میں نے یہاں جانا ہے، میں نے وہاں جانا ہے، میرا تو دوپٹہ رہ گیا بیوی کا، ٹھیک ہے، سرخی رہ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حضرت صاحب تھوڑا سا ٹائم اور نہیں، بس چھوڑیں، کچھ نہ کچھ کر کے بس حضرت صاحب کو سائڈ پہ کریں اور اپنے کام کاج پورے کریں، اور پھر مردانگی بھی دکھائیں۔ اللہ کہتے ہیں ایسی مردانگی ہم نہیں مانتے، ہم مرد اسی کو مانیں گے جس کے اندر کون سی پاور ہو؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی پاور ہو۔ جس کے اندر اللہ کا حکم پورا کرنے کی پاور نہیں ہے، اللہ اس کو مرد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ اس کو مرد بنا کر پیدا بھی کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ لیکن دنیا کے سامنے اللہ اظہار کرنا چاہ رہے ہیں، اگر یہ تمہارے سامنے کوئی فن خان بنتا ہے تو اس کو کوئی فن خان تسلیم نہ کرے، اس کو مرد تب تسلیم کیا جائے گا جب اس کے اندر جو پاور ہے وہ پاور اس کو اللہ کا حکم پورا کرنے پر کیا کر رہی ہے؟ مجبور۔ مرد کے اندر صلاحیت ہے نا کہ وہ حوصلہ مند فیصلے کر لیتا ہے، عورتیں بڑے بڑے فیصلے نہیں کر سکتی، اس لیے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر کیا دی ہے؟ فوقیت دی ہے، ان کے اندر فیصلہ کرنے کی پاور ہوتی ہے۔ تو جس انسان کے اندر دکان پر بیٹھ کر اذان سننے کے بعد نماز کے لیے جانے کا فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس کو اللہ مرد ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب بتائیں کون سا مرد بننا ہے انشاءاللہ؟ کون سا مرد بننا ہے؟ کون سی مردانگی دکھانی ہے؟ اللہ کا حکم پورا کرنے والی مردانگی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ کا حکم پورا کرنے والی پاور اپنے اندر لے کر آنی ہے، یہ والی مردانگی اپنے اندر پیدا کرو۔ سمجھ لیں، سمجھانے کا مقصد یہ ہے۔ باقی تو پیدا تو اللہ نے کس کو کی ہے؟ سب کو مرد ہی پیدا کی ہے نا، اللہ نے بنایا ہے، لیکن اس کو ہم اپنی فخر کا ذریعہ بناتے ہیں مردانگی۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مردانگی کیا ہے؟ کہ مرد میں اس کو کہوں گا کہ جس کے اندر اللہ کا حکم پورا کرنے کی کیا ہو؟ پاور ہو، صلاحیت ہو۔ جس کے اندر اللہ کے دیے ہوئے مال سے زکات نکالنے کی پاور نہیں ہے، وہ مرد نہیں ہے بھائی۔ اذان کے وقت جس کے اندر دکان کو تالا لگانے کی، شٹر ڈاؤن کرنے کی پاور نہیں ہے، وہ مردانگی کا دعویٰ کرنے کا حقدار نہیں ہے۔ گناہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو اور وہ کہے بچے ہیں کرنے دو، بچے ہیں کرنے دو۔ اللہ کہہ رہے ہیں تیری نظر کے سامنے گناہ ہو رہا ہے، تجھے میں نے مرد پیدا کیا ہے، باقی کاموں میں تو بڑی مردانگی دکھاتا ہے، اب دکھانا اپنی مردانگی، اللہ کی بغاوت ہو رہی ہے، اس کو روک کے دکھا، تجھے پھر مرد کہیں گے۔ اب اگر تو اللہ کی بغاوت کو روکنے پر قادر نہیں ہے تو جتنا مرضی اپنے آپ کو کہے اور اپنی مشہوری کروا، اللہ تجھے مردانگی کا تمغہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے جب شادیاں ہوتی ہیں ان کے جوان بچے ہر وہ کام کرتے ہیں مہندیوں پر جس سے اللہ ناراض ہو رہے ہیں، اور باپ، دادا، بڑا بھائی، چچا، تایا، ان ساروں کو سانپ سونگا ہوتا ہے اس وقت۔ کوئی ان بچوں کو کان پکڑ کر یہ نہیں کہہ سکتا چلو ہٹو دو یہاں سے، خدا کی نافرمانی میں اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ ہم کسی سے پوچھتے ہو کہ ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو سوئے ہوئے، بچے آپس میں شوگر میلہ لگا رہے تھے، تو جس شغل میلے کو ہم برداشت کر کے یہاں پر چپ ہو کے بیٹھ گئے، پھر جو جہنم کا شغل میلہ جس کو اللہ نے بیان کیا ہے نا،
اس سے پھر بچنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جان چھڑانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جس باپ کے اندر اپنے جوان بیٹے کو، اپنے گھر کے اندر بیٹوں کو اللہ کا گناہ، اللہ کی بغاوت سے روکنے کی صلاحیت اور طاقت نہیں ہے، باہر محلے میں وہ بہت بڑا فنکر بنا ہوا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہوگا لیکن اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ 100 قسم کے گناہ ہمارے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو بڑھ کر آگے روکتے نہیں، اور جو ہے وہ پھر پتہ نہیں کیا 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 حجت، ہیلے، بہانے ہم تراشتے رہتے ہیں، نہیں اس طرح اس طرح اس طرح، اور پھر لوگوں کے اندر اپنا روب اور دبدبہ بھی، تو یہ سب دنیا تک رہ جائے گا، اللہ کے نزدیک یہ مکانی قبول نہیں۔ اس لیے بھائی اپنی زندگی میں دین کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، اس دین کو جو ہماری خواہشات کا نہیں بلکہ کس کا دین ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت طلحہ نے کیسے